مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وہ فرض کا نمبر آتا ہے، اور اگر فرض میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو ہماری نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ ہم اس کے بعد اگر سجدہ سہو بھی کریں تب بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً 7 فرضوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت 6 فرضوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان 13 فرضوں میں سے اگر ایک بھی فرض رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے، نماز کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو 7 فرض ادا کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 بدن کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 نیت کا کرنا، اور نمبر 7 قبلہ رخ ہونا۔ یہ 7 فرض وہ ہیں کہ جو نماز سے پہلے پورے ہونے ضروری ہیں۔ جب آپ ان 7 فرضوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں تو اب آپ نماز کے اندر داخل ہوں، یعنی نماز کی شروعات کریں۔ اب جب آپ نماز شروع کریں گے تو اب آپ کو مزید 6 فرضوں کا خیال کرنا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر جس کے ذریعے سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی اتنی دیر کھڑا ہونا کہ اس کو قیام کہا جا سکے۔ نمبر 3 قرات کرنا، یعنی کم از کم ایک چھوٹی یا بڑی آیت کی تلاوت کرنا، چاہے وہ قرآن کے کسی بھی حصے سے ہو، یہ فرض ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سورہ رحمان کے اندر ایک آیت ہے مدھامتان، اسی طرح سے حروف مقطعات میں سے بعض سورتوں کے شروع میں آتا ہے صاد حمیم، صرف اتنا پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، کم از کم 2 کلموں کے ساتھ وہ مرکب ہو۔ تو جیسے انا اعطینا کل کوثر والعصر ان الانسان، اسی طرح سے قل هو اللہ احد، کم از کم اتنا پڑھنا ضروری ہے جب جا کے آپ کا فرض ادا ہوگا۔ تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع کا کرنا، نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدوں کا کرنا، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت میں تشہد کا پڑھنا، اتنی دیر بیٹھنا، اتنی مقدار بیٹھنا کہ جس میں ایک مرتبہ تشہد یعنی اتحیات پڑھی جا سکے، اتنی دیر قاعدہ اخیرہ کرنا، تو یہ فرض ہے۔ اب ان فرضوں میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ جاتا ہے نماز کے اندر تو آپ یاد رکھیں نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کر لینے سے بھی نماز درست نہیں ہوگی، آپ کو نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر آپ اسی رکعت کے اندر اس فرض کو ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو صرف سجدہ سہو کرنا پڑے گا، البتہ فرض ادا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ آپ نے قیام کیا اور ڈائریکٹ آپ جو ہے رکوع چھوڑ کر سجدے میں چلے گئے، ابھی آپ پہلے سجدے میں موجود تھے اور آپ کو معلوم ہوا، یاد آیا کہ نہیں میرا رکوع چھوٹ گیا ہے، تو آپ وہیں سے واپس لوٹیں، پہلے رکوع کریں پھر سجدے میں جائیں۔ لیکن اگر آپ دوسری رکعت میں جا چکے ہیں تو اب پہلی رکعت کے سجدے میں واپس نہیں لوٹیں گے، بلکہ نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ اب جیسا کہ آپ نے سجدے سے واپس آ کر رکوع کیا تھا پہلی رکعت میں، تو چونکہ دیر سے آپ نے رکوع ادا کیا ہے، اس رکن کے ادا کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، لہٰذا اب آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز درست ہو جائے گی۔ دوسری چیز، آپ نے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے تھے، یہ فرض ہے، لیکن آپ نے کیا ایک سجدہ بھول گئے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، اب یاد آیا کہ میں نے تو ایک ہی سجدہ کیا ہے، لہٰذا آپ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں،
تو نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایک ہی سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے 3 سجدے یعنی پہلا سجدہ نہیں ملایا جو کہ چھوٹ چکا تھا اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں آپ کو نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ تو فرضوں میں سے اگر کوئی فرض رہ جاتا ہے تو نماز کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے، اور کسی فرض کے ادا کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی آپ سجدے میں چلے گئے پھر واپس لوٹے ہیں، تو اس تاخیر کی وجہ سے رکن کو ادا کرنے میں جو تاخیر ہوتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں آپ اس کو خود بھی دھیان سے بار بار سنیں اور اپنی نماز کو درست کریں، اور ساتھ ہی اس کو دوسروں تک صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ جو ہے آپ کی وجہ سے دوسروں کی نماز بھی درست ہو جائے اور آپ کو ان کے صحیح نماز پڑھنے کا بھی ثواب پہنچتا رہے۔